بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. وقار ارشد آپ کا بایولوجی ٹیچر. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کا لیکچر نئے موضوعات کے ساتھ, نئی دلچسپیوں کے ساتھ. آئیے ڈسکس کرتے ہیں اور موو کرتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ریکال یور میموری. پریویس لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے بایو ڈائیورسٹی کی کنزرویشن کے حوالے سے ہیومن امپیکٹ آن ایکو سسٹم. انسانی سرگرمیاں کیسے بایو ڈائیورسٹی پہ اثر انداز ہو رہی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, انسانوں کی سرگرمیاں, انسانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جنگلات کا کاٹا جانا, درختوں کی بے دریغ کٹائی کا کیا جانا اور اسی طرح سے آلودگی کا بڑھتے چلے جانا, یہ بایو ڈائیورسٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, بایو ڈائیورسٹی کے لیے جو بڑے خطرات ہیں ان میں زیادہ تر کی وجوہات حضرت انسان ہیں اور ان کی سرگرمیاں ہیں. انسان درخت کاٹتے ہیں, جنگلات کو ختم کرتے ہیں, فیکٹریاں اور صنعتیں لگاتے ہیں, آلودگی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں, جس کی وجہ سے ہیبیٹیٹ چھن جاتا ہے جنگلی حیات کا, جس کی وجہ سے جانداروں کے رہنے کی جگہ ختم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ماحول میں آلودگی پیدا ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے موسموں کی شدت بدل جاتی ہے, جس کی وجہ سے سوئل ایروین ہوتی ہے, جس کی وجہ سے زمینی کٹاؤ ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, سب سے بڑا خطرہ جو کہ بایو ڈائیورسٹی کو انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے وہ ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن کا ہے, ہیبیٹیٹ لاس کا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, انسانی سرگرمیوں میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جیسا کہ انٹروڈکشن آف نیو اسپیشیز ہے, جیسا کہ ریموول آف سرٹن اسپیشیز ہے, یہ بھی بایو ڈائیورسٹی کے لیے بہت بڑے خطرات میں شامل ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے جانداروں کی وہ نسلیں جو کہ ختم ہو چکی ہیں, جانداروں کی وہ نسلیں جو کہ ختم ہو چکی ہیں, جن کا ایک ممبر بھی باقی نہیں ہے, وہ ایکسٹنٹ اسپیشیز کہلاتی ہیں. اور وہ اسپیشیز جن کے چند جاندار باقی ہیں مستقبل قریب میں, جن کے ایکسٹنٹ ہو جانے کے خدشات ہیں, جن کے معدوم ہو جانے کے خطرات ہیں, انہیں ہم انڈینجرڈ اسپیشیز کہتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, پاکستان کے اندر جانداروں کی بہت سی اسپیشیز ہیں جو کہ ایکسٹنٹ اسپیشی میں کنسیڈر کی جا سکتی ہیں, انڈینجرڈ اسپیشیز شمار کی جا سکتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشن ہم نے ڈسکس کی, جیسا کہ یوکلپٹس, یہ انٹروڈکشن آف اسپیشیز کی ایگزامپل ہے. یہ ایک پودا ہے جسے سفیدے کے درخت میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ سفیدے کا درخت آسٹریلیا سے امپورٹ کیا گیا اور اس کا کام یہ ہے, یہ زمین سے بہت زیادہ پانی کو جذب کرتا ہے, نتیجے کے طور پہ زیر زمین پانی کی سطح متاثر ہوتی ہے, انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل ڈسٹرب ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم دوسری ایگزامپل کو ڈسکس کریں ریموول آف اسپیشیز کی, تو سی اسٹار اوشن میں رہنے والا, سمندر میں پائے جانے والا آبی حیات کا ایک حصہ ہے, ایک جاندار ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ مسلز کو کھاتا ہے, اور مسلز دراصل چھوٹے جانداروں کو خوراک بناتے ہیں. اگر کہیں پہ سی سٹار بہت زیادہ ہو جائیں, مسلز ختم ہو جائیں گے, اور مسلز ختم ہو جائیں گے, چھوٹے اینیملز یا چھوٹے آرگینزمز بہت زیادہ ہو جائیں گے. نتیجے کے طور پہ ایکو سسٹم کا بیلنس مینٹین نہیں رہ پائے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئیے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل میں ڈیفورسٹیشن کو. ڈیفورسٹیشن دو الفاظ کا مجموعہ ہے. ڈی کا مطلب ریموول ہوتا ہے اور فورسٹیشن کا مطلب جنگلات کا. ڈیفورسٹیشن یعنی جنگلات کا ختم ہو جانا, اس کو ہم اردو میں جنگلات کا کٹاؤ بھی کہہ سکتے ہیں. اگر اس کی ڈیفینیشن کی بات کی جائے, آپ اس کی ڈیفینیشن کیوں کر سکتے ہیں؟ کٹنگ ڈاؤن of trees for the conversion of a forest into a non-forest land.
इट मीन्स کہ کسی بھی علاقے میں درختوں کا کاٹ دیا جانا اور اس کے نتیجے میں ایک فارسٹ لینڈ کا، جنگلات والی زمین کا ایسی زمین میں تبدیل ہو جانا جو کہ نان فارسٹ لینڈ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، شارٹ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے ڈی فارسٹریشن کی ڈیفینیشن بتائیے۔ آپ اس کی ڈیفینیشن یوں کر سکتے ہیں، آئیے فردر ڈیٹیلز کو دیکھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے پاکستان کے اندر جنگلات کے رقبے میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے۔ اسی طرح جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے ماحولیات میں تباہی کا سامنا ہے، ڈی گریڈڈ انوائرمنٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے، ماحول میں آلودگی کا اضافہ دکھائی دیتا ہے، موسموں کی شدت میں تبدیلی دکھائی دیتی ہے، اور اسی طرح سے جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے بایو ڈائیورسٹی لاس بھی بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے مزید پہلوؤں پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کازز، ڈیفارسٹیشن کی وجوہات کی بات کی جائے، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، آئیے ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، اربن ایریاز، شہری علاقوں کا ڈیولپ کیا جانا، یہ ایک وجہ ہے جنگلات کے کٹاؤ کی۔ ہمیں معلوم ہے انسانی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ اضافہ انسانی ضروریات کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی تعداد میں انسانی آبادی کا حصہ جتنے بھی انسان ہیں ان کے لیے قدرتی وسائل کم پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اس بے تحاشا بڑھی ہوئی آبادی کے لیے گھروں کی ضروریات میں اضافہ ہو رہا ہے، خوراک کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کھیتی باڑی کی ضروریات بڑھ رہی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان اربن ایریاز کی ڈیولپمنٹ کے لیے، شہری آبادیوں کو بسانے کے لیے کہ جہاں پر انسانوں کے رہنے کی جگہ موجود ہوں، جنگلات کا کٹاؤ کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے، یہ میجر ریزن ہے دراصل جنگلات کے کٹاؤ کی۔ سڑکیں بنائی جاتی ہیں، فیکٹریاں لگائی جاتی ہیں، گھروں کی تعمیرات کی جاتی ہیں، سوسائٹیز ڈیولپ کی جاتی ہیں، آبادی کی ضروریات کو کیٹر کرنے کے لیے یہ تمام اقدامات اٹھائے جاتے ہیں تو اس جگہ پر اٹھائے جاتے ہیں جہاں پہلے جنگل موجود تھے، جہاں پہلے درخت پائے جاتے تھے۔ نتیجے کے طور پر یہ جنگلات ختم ہوتے اور سکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ کلٹیویشن، دوسری چیز جو ہم نے ڈسکس کی وہ کلٹیویشن ہے کہ انسانی آبادی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے، غذائی ضروریات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ فصلیں اور ان کی زیادہ پیداوار چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اور اس کو پورا کرنے کے لیے جنگلات کو زرعی زمینوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ایک ریس ہے جو کہ لگی ہوئی ہے فائدہ اٹھانے کے لیے مختلف قیمتی فصلوں کی پیداوار کے ذریعے سے، اور اس مختصر فائدے کی خاطر ہم طویل مدتی نقصانات کا باعث بن رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم بات کریں کازز کی، جنگلات کے کٹاؤ کی قدرتی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کی وجہ فارسٹ فائر یعنی جنگلات میں خود بخود لگنے والی آگ بھی ہو سکتی ہے، انوائرمنٹل چینجز بھی ہو سکتی ہیں، فلڈنگ بھی ہو سکتی ہے، لینڈ سلائڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ آرٹیفیشل کازز کی بات کی جائے، وہ انسانوں کے اپنے پیدا کردہ ہیں جن کو ہم نے اوپر ڈسکس کیا اربن ایریاز ڈیولپمنٹ اور کلٹیویشن کے حوالے سے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے اب ہم اثرات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر ہم ایفیکٹس کی بات کریں، ڈی فارسٹریشن یا جنگلات کے کٹاؤ کے بہت سے اثرات ہیں جو دیکھنے کو ملتے ہیں، آئیے ایک ایک کر کے سمجھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، انوائرمنٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جنگلات میں جو درخت پائے جاتے ہیں آپ کے ماحول کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں، موسموں کی شدت کو بڑھنے سے روکتے ہیں، موسموں کی ترتیب کو برقرار رکھتے ہیں، موسموں کے اندر خوشگوار اثرات لے کر کے آتے ہیں، ہواؤں کو روکتے اور بارشوں کا سبب بنتے ہیں، ہوا سے دھوئیں کو، کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں، آکسیجن کو پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ درخت قدرت کے پھیپھڑے ہیں۔ اور جب یہ درخت ختم ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے آکسیجن پیدا کرنے والے یہ درخت ہمارے ایٹماسفیئر میں آکسیجن کی ڈیفیشنسی کا باعث بنتے ہیں۔ واٹر اینڈ موئسچر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جنگلات میں جو درخت پائے جاتے ہیں یہ ہواؤں کو روکتے اور بارشوں کا سبب بنتے ہیں۔
ان سے پانی نکلتا ہے ٹرانسپائریشن کے ذریعے سے، اور وہ پانی بخارات کی صورت میں ایٹماسفیئر میں اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ بارش کی صورت میں زمین پر برستا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پانی زمینوں کو سیراب کرتا ہے، یہ پانی جانداروں کی زندگی کی بقا میں اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن جب جنگلات ختم ہو جائیں گے، درخت کم ہو جائیں گے، ہواؤں کو روکنے والے درخت نہیں رہیں گے، زمین سے فضا میں جانے والے بخارات میں کمی آ جائے گی، نتیجے کے طور پہ ایٹماسفیئر کے موئسچر میں کمی آ جائے گی۔ سورس آف فلڈ، ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب جنگلات ختم ہو جائیں گے، درخت کم ہو جائیں گے، نتیجے کے طور پہ موسموں کی شدت میں اضافہ ہوگا، آلودگی بڑھتی چلی جائے گی، دھوئیں کو جذب کرنے والے درخت ختم ہونے کے نتیجے میں گلوبل وارمنگ کا عمل ہوگا، دنیا بھر کے ٹیمپریچر میں، حدت میں، درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا، نتیجے کے طور پر گلیشیئرز کے پگھلنے کی رفتار میں اضافہ ہوگا، برف کے پہاڑ تیزی کے ساتھ پگھلیں گے، نتیجے کے طور پہ زیادہ پانی دریاؤں ندی نالوں میں آئے گا، دریا اور ندی نالے اپنی حدوں سے باہر آ جائیں گے اور طغیانی کی صورت میں سیلاب کی شکل میں تباہی کا باعث بنیں گے، جانی اور مالی نقصان کا باعث بنیں گے۔ سوئل ایروژن، ڈیئر اسٹوڈنٹس، درخت جو کہ بہت گہری اور مضبوط جڑیں رکھتے ہیں، یہ زمین کو، یہ مٹی کو پکڑ کر کے رکھتے ہیں، اور جب یہ نہیں رہیں گے تو مٹی کو اپنی جگہ پہ رکھنے والی جڑیں ختم ہو جائیں گی، نتیجے کے طور پہ مٹی کی زرخیز تہ پانی کے ساتھ بہتی ہوئی دریاؤں اور ندی نالوں کا رخ کر لے گی، اور اس عمل کو ہم سوئل ایروژن کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نتیجے کے طور پر یہ مٹی، یہ سینڈ، یہ سلٹ، یہ کلے ڈیمز کے اندر جائے گی، واٹر باڈیز میں جائے گی، ڈیمز کی واٹر سٹوریج کیپیسٹی کو متاثر کرے گی، ڈیمز کی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کم ہوگی، اور ڈیمز کی بجلی بنانے کی صلاحیت پر بھی اثرات مرتب ہوں گے۔ رین فال، ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب جنگلات ختم ہو جائیں گے، درختوں کا کٹاؤ زیادہ ہوگا، نتیجے کے طور پہ بارشوں کی شرح میں کمی آ جائے گی، موسموں کی شدت بدل جائے گی۔ یہ مختلف ایفیکٹس ہیں، اثرات ہیں، جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایڈوانٹیجز، ڈیئر اسٹوڈنٹس، فوائد کی بات کی جائے، جنگلات کے بہت سے فوائد ہیں، آئیے ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جنگلات کی وجہ سے بہت سی جنگلی حیات کو مسکن مہیا کرنا ممکن ہو پاتا ہے۔ بہت سی جنگلی حیات، بہت سے جانور درختوں پہ رہتے ہیں، جنگلات میں رہتے ہیں۔ پروڈکٹس، جنگلات سے، درختوں سے، جڑی بوٹیوں سے ہمیں بہت سی اشیاء حاصل ہوتی ہیں۔ ہمیں تعمیرات کے لیے لکڑی حاصل ہوتی ہے، ہمیں کاغذ بنانے کے لیے لکڑی حاصل ہوتی ہے، ہمیں جلانے کے لیے لکڑی حاصل ہوتی ہے۔ ٹمبر کہا جاتا ہے تعمیراتی لکڑی کو، کہ جو کنسٹرکشن کے پرپسز میں استعمال ہوتی ہے، فرنیچر بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ اور فیول وڈ کہا جاتا ہے اس لکڑی کو جسے ایندھن کے طور پر جلایا جاتا ہے اور اس سے پکانے کا کام لیا جاتا ہے، جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کا کام لیا جاتا ہے، سردیوں میں موسم کی شدت کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کھانے پکانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹورسپورٹ، ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بات نوٹ کر لیجئے، جہاں جنگلات ہیں، جہاں درخت پائے جاتے ہیں، وہ جگہیں خوبصورت معلوم ہوتی ہیں، وہ دل کو اچھی لگتی ہیں، اور یہ پرکشش نظارے انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور لوگ اپنا لیئر ٹائم، اپنا فری ٹائم، اپنا اضافی وقت گزارنے کے لیے، خود کو تر و تازہ کرنے کے لیے جنگلات کا رخ کرتے ہیں اور قدرت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو اگر جنگلات موجود ہوں گے، درخت موجود ہوں گے، ٹورزم میں اضافہ ہوگا، سیر و سیاحت میں اضافہ ہوگا، اس سے متعلقہ انڈسٹری پھلے پھولے گی، اور اس سے متعلقہ لوگوں کو معاش میسر ہوگا۔ ڈرا بیکس، اگر ہم بات کریں جنگلات نہ ہونے کے ڈرا بیکس کی، تو سب سے بڑا مسئلہ اور خرابی لاس آف بایو ڈائیورسٹی کا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جنگلات کے نہ ہونے سے بایو ڈائیورسٹی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، جنگلی حیات پر شدید برے اثرات رونما ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ایک انفارمیشن ہے، آپ سے پوچھی جا سکتی ہے ایگزامینیشن میں۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا کے اندر کلوزڈ کینوپی فارسٹ پائے جاتے ہیں۔
क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट घने जंगलात को कहा जाता है और ये 1% की शरह से मुसलसल कम होते चले जा रहे हैं। ये सवाल आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म गेन्स। डियर स्टूडेंट्स, इंसान मुख्तसर फवायद की खातिर मुनाफा कमाने के लिए कीमती फसलों की पैदावार के लिए जंगलात को काट रहा है, दरख्तों को खत्म कर रहा है और उन्हें नॉन फॉरेस्ट लैंड में तब्दील कर रहा है। नतीजे के तौर पर तवील मुद्दती नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है, माहौलियात की तबाही का सामना करना पड़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी की बका को खतरात लाहक हो चुके हैं। यहां पर ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी समझ लीजिए, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन का हिस्सा बन सकती है। पूछा जा सकता है 3 बिलियन पीपल रिले ऑन वुड। 3 बिलियन इंसान ऐसे हैं जो लकड़ी पर इन्हिसार करते हैं, खाना पकाने के लिए फ्यूल वुड के तौर पर दरख्तों की लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। यहाँ पर ये बात भी समझ लीजिए कि डिफॉरेस्टेशन के अलावा ओवर हंटिंग ये भी एक मेजर थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए। आपसे पूछा जा सकता है ओवर हंटिंग से क्या मुराद है? ये दरअसल शिकार है जो लोग तफरीह की गर्ज से करते हैं या कारोबार की गर्ज से करते हैं। इस पर पाबंदी होनी चाहिए ताकि जंगली हयात को महफूज बनाया जा सके। ये भी जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया डिफॉरेस्टेशन के हवाले से और ओवर हंटिंग के हवाले से। ये वो मेजर थ्रेट्स हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को लाहक हैं, जानदारों की स्पीशीज को जिनका सामना है। हमने डिस्कस किया डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन को, उसकी वजूहात को और उसके असरात को। आपने हर हवाले से आज के लेक्चर को याद करना है, ख़ां वो शॉर्ट क्वेश्चंस हों या लॉन्ग क्वेश्चन, कसीरुल इंतखाबी सवालात हों जिन्हें हम MCQ कहते हैं, या किसी भी शक्ल में कोई भी स्टेटमेंट पूछ ली जाए, आपने हर हवाले से आज के लेक्चर को तैयार करना है और नोटबुक पे नोट डाउन करना है। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर समझने के बाद टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ये लेक्चर आप लोग नोट डाउन भी करेंगे, अच्छे तरीके से याद भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।